السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی انس بھائی، اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے نا کہ فرقے تو قرآن پاک نے منع کیا ہے، تو پھر مسلمانوں میں فرقے تو ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ظاہر ہے قرآن پاک نے تو بہت سی چیزوں سے منع کیا ہے، جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، سود سے منع کیا ہے، بے حیائی سے منع کیا ہے، قتل و غارت گری سے، ہر بری کام چیز سے منع کیا ہے، لیکن وہ تو امت میں پائی جاتی ہیں، تو پائی جاتی رہیں گی قیامت تک کے لیے، یہ ختم نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھائی برائی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اب امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ ہر کوئی آپ کو اپنے آپ کو حق پر کہہ رہا ہے۔ محمد علی مرزا بھی کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی فرقہ نہیں، پھر وہ اہل سنت میں سے بھی ہے۔ اسی طرح فرقہ اصل میں اس کی ہمیں ڈیفینیشن سوچنی ہوگی کہ کچھ علماء فقہا کہتے ہیں فرقہ فرق سے نکلا ہے، جس نے اپنے آپ سے فرق کر لیا، یعنی کہ دوسروں کو انہوں نے دوسرے مسلمانوں کو دار اسلام سے نکال دیا، تب فرقہ وجود میں آ گیا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اہل تسنن جو ہے نا، یہ اسکول آف تھاٹ ہے، یعنی ہیں سارے سنی، حنفی اسکول آف تھاٹ، مالکی اسکول آف تھاٹ اور حنابلہ اسکول آف تھاٹ۔ تو یہ اسکول آف تھاٹ ہیں، یہ فرقے نہیں ہیں، کیونکہ یہ ایک دوسرے کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں۔ تو اہل السنہ تو سبھی ہیں۔ اب اہل السنہ نام ایک فرقے کی شکل اختیار کر گیا۔ اب کسی سے پوچھا جائے کہ وہ علی کے چاہنے والا ہے کہ نہیں، تو ہر مسلمان کہے گا کہ وہ علی کے چاہنے والا ہے، تو اس کو وہ شیعان علی ہی کہیں گے عربی میں۔ پھر وہ شیعان علی ایک فرقہ کی شکل اختیار کر گیا۔ جس طرح ہر انسان سنت والا ہے، اہل السنہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ شیعہ بھی یہ کہیں گے ہم اہل سنہ ہیں، نبی کی سنت پر ہم چلتے ہیں، اور جو فرقہ اہل سنت ہے وہ کہے گا نبی کی سنت پر ہم چلتے ہیں۔ تو پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے اختلاف جب اتنے حد سے بڑھ گئے نا، پھر وہ فرقہ وجود میں آ گیا، پھر دوسرے فرقے کی تکفیر ہونے لگی۔ جب تکفیر ہونے لگے نا، پھر وہ فرق ہو گیا، پھر وہ جو ہے نا ایک دوسرے کی جب تکفیر کرنے لگیں گے تو فرقہ وجود میں آ گیا۔ تو دیکھا جائے تو اسلام میں دو ہی جو ہے نا پرومیننٹ فرقے پھر بنے، ایک اہل تشیع اور ایک اہل تسنن، جن کی فقہ جو ہے نا وہ بھی مختلف ہے، فکر مختلف ہے، اور ایک دوسرے میں بہت حد تک لوگ تکفیر بھی کرتے ہیں۔ تو یہ فرقہ تو وجود میں آ چکے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اور یہ فرقے ہم نے نہیں بنائے، ہم تو پیدا ہی ان فرقوں میں ہوئے۔ ہمارے اوپر کون سا یہ الزام آئے گا، یا ہمارے اوپر یہ تو برڈن آنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ تو صحابہ کرام کے دور سے شروع ہو گئے۔ ہم تو ایک دوسرے کو قتل بھی نہیں کر رہے، صحابہ تو قتل کر رہے تھے۔ ہم تو ایک دوسرے کی تکفیر نہیں کر رہے، صحابہ کے دور میں تکفیر، حضرت علی کی تکفیر ہوئی ہے، خارجیوں نے تکفیر کی ہے۔ تو یہ صحابہ کے دور سے ہی ہمیں تو وراثت میں ملے نا، ہم تو پیدا ہی ان میں ہوئے، ہم نے تو نہیں بنائے، ہمیں تو بنے بنائے ملے ہیں۔ اور ہم جس پر چل رہے تھے ہم نے اس کو سوچا سمجھا۔ اگر ہم دیوبندی تھے تو ہم نے اس کو ٹانگ مار کر باہر نکلا، اگر ہم بریلوی تھے تو ہم نے اس کو بھی چھوڑ دیا، اگر ہم دقیانوسی وہابی تھے اس کو بھی چھوڑ دیا، تشیع اہل تشیع تو ہم پہلے سے نہیں تھے۔ تو ہم نے تو فکر کی، اور ان سارے فرقوں سے نکل کر ہم آگے، ہم نے کہا جی ہم مسلم ہیں، اور اللہ نے ہمیں دین اسلام دیا ہے، ہمارا نام مسلم رکھا ہے۔ لیکن جب ہم کسی کو یہ کہیں گے نا کہ ہم مسلم ہیں، ہم کسی فرقے میں نہیں ہیں، وہ کہیں گے جی آپ نماز کس طریقے سے پڑھتے ہو، وہ ہمیں ہماری نماز کے طریقے سے ہمارا تعین کر دیں گے کہ جی آپ تشیع نہیں ہو، آپ تسنن ہو، اور تسنن میں بھی اگر آپ رفع دین کرتے ہو تو آپ اہل حدیث ہو، نہیں کرتے ہو تو آپ حنفی ہو۔ اب ہم کیا کریں؟ ہمارا جتنا مرضی یہ دعویٰ ہو کہ ہم فرقوں میں نہیں بٹتے، ہم صرف مسلم ہیں، ہم دین اسلام پر چلتے ہیں، وہ ہم سے سوالات کر کے ہمارے بارے میں یہ تعین کر دیں گے کہ بھئی آپ اس فرقے سے تعلق رکھتے ہو۔ اب کیا کریں؟ اب اسلام میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنتیں اور جو روایات ہمارے تک پہنچی اس پر عمل کرتے ہوئے کسی نہ کسی فرقے سے ہماری منسوبیت آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ بس اب ہم یہ کریں گے کہ ہم کسی کلمہ گو کی تکفیر نہیں کریں گے۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہے گا ہم بھی اسے مسلمان ہی سمجھیں گے۔ اس میں بالخصوص حنفی، شافعی، مالکی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ اخباری، شیعہ اصولی، یہ سب مسلمان ہیں۔ ہاں، امت نے جس پر اتفاق کر لیا ہو کہ جس طرح قادیانی ہیں وہ دار اسلام سے خارج ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ دار اسلام سے خارج اس لیے کہ اس پر امت نے جو ہے نا اتفاق کر لیا کہ یہ اہل اسلام سے خارج ہیں، اور وہ سنیوں میں سے نکلے اور شیعوں میں سے نکلے نصیریہ بھی جو ہے نا اہل تشیع نے بھی کہہ دیا اور اہل تسنن نے بھی کہہ دیا۔ امت نے اجماع کر لیا وہ حضرت علی کو خدا مانتے ہیں،
تو لہٰذا وہ دار اسلام سے خارج۔ یہ دو فرقے یا دو اسکول آف تھاٹ ایسی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی محمد انہوں نے کافر کہا ہے۔ باقی سب کے سب جو ہے نا وہ مسلمان ہی ہیں۔ اب کیا کریں؟ لوگ روئیں، اس پر ماتم کریں یا فکر کریں، افسوس کریں؟ بھئی یہ تو ہمیں بنے بنائے ملے ہیں، ہمارا قصور نہیں، ہم نے نہیں بنائے، یہ بنائے ہیں صحابہ کرام نے۔ تو یہ جتنے بھی صحابہ ہیں نا، صحابہ عدول، کلہم عدول، ان عادلوں کی طرف سے ہمیں ملے ہیں۔ یہ عادل آپس میں قتل و غارت گری کر رہے تھے، عادل ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، حضرت علی کو کافر کہہ رہے تھے، ان کی بیعت نہیں کر رہے تھے، اور دوسرے جو تھے نا وہ اپنے مخالفین کو بھی قتل ہی کر رہے تھے۔ تو لہٰذا پھر دو حصوں میں بٹ گئے، ایک وہ جو علی کے چاہنے والے تھے، ایک وہ جو معاویہ کے چاہنے والے تھے۔ معاویہ کے چاہنے والے آہستہ آہستہ آگے بڑھے تو معاویہ کے کالے کرتوت ایسے تھے کہ وہ معاویہ ہی کہلانا پسند نہ کیا انہوں نے، وہ پھر اہل سنت بن گئے۔ اور علی کے چاہنے والے تو پہلے دن سے لے کر قیامت تک کے لیے وہ تو فخر سے کہتے ہیں ہم علی کے ساتھ ہیں، علی کے چاہنے والے، ہم علوی ہیں۔ تو لہٰذا وہ اہل تشیع یعنی کہ شیعان علی کہلائے اور کہلاتے رہیں گے آخر تک، وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں۔ اور جو اہل معاویہ جو اس وقت معاویہ کے طرف تھے، علی کے خلاف تھے، اب وہ شرم سے ایک دوسرے کو جب انہوں نے دیکھا تو معاویائی تو نہیں کہلانا چاہتے، مگر وہ کہتے جی ہم اہل سنت ہیں، ہم صحابہ کے چاہنے والے ہیں۔ تو یہ حال ہے۔ اب ہم روئیں پیٹیں جو مرضی کریں، بھئی یہ تو بن گئے، نہ اس کا کوئی قصور محمد علی مرزا پر ہے، نہ مولانا اسحاق پر ہے، نہ ڈاکٹر اسرار پر ہے، نہ اس کا قصوروار ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، نہ کوئی تقی عثمانی بیچارہ اس کا قصوروار ہے۔ یہ ہمیں پیدائشی ملے ہیں، یہ تو 1400 سال سے بنے ہوئے آ رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ اس پر اتفاق کریں اور اپنے آپ کو مسلم کہیں اور اہل اسلام میں سے رہیں۔ السلام علیکم۔